اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر کیجیے، اور واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے، یہودی اور منافقین میں سے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس میں بیٹھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی یا دوبارہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے تو حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں راعنا۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ تو اب یہودیوں نے، منافقین نے کیا کیا کہ راعنا کا جو عین تھا اس عین کو کھینچ کر کہنا شروع کر دیا اور کہا راعینا۔ تو راعینا ان کی اپنی سریانی اور عبرانی زبان میں ایک گالی کو کہتے تھے، احمق کو کہتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رکوع نمبر 13 ہے اور اس کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر کیجیے، اور واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے، یہودی اور منافقین میں سے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس میں بیٹھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی یا دوبارہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے تو حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں راعنا۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ تو اب یہودیوں نے، منافقین نے کیا کیا کہ راعنا کا جو عین تھا اس عین کو کھینچ کر کہنا شروع کر دیا اور کہا راعینا۔ تو راعینا ان کی اپنی سریانی اور عبرانی زبان میں ایک گالی کو کہتے تھے، احمق کو کہتے تھے۔ تو اب وہ راعینا کی عین کو کھینچ کر مراد حضور کی بے ادبی لیتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق تھا چرواہا۔ تو معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یہ عرض کر رہے ہوتے تھے حضور ہماری رعایت فرمائی، بولے کہ منافقین اور یہودی معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا لفظ، جس لفظ کے دو پہلو تھے، ایک اچھا پہلو تھا اور ایک برا پہلو تھا۔ مسلمانوں کی انٹینشن تو اچھے پہلو کی تھی، اور کافروں کی اور منافقوں کی اور یہودیوں کی انٹینشن اس لفظ سے برے پہلو کی تھی۔ تو اللہ نے ایسے لفظ سے ہی منع کر دیا اور کہا ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا کہا ہی نہ کرو، وقولوا انظرنا، اب کیا کہیں بلکہ کہا کرو انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائی، حضور ہم پر نظر کر دیجئے، ہم پر مہربانی کر دیجئے۔ اور پھر کہا واسمعوا، اور یہ بھی کہنے کی نوبت نہ آئے ہمارے حبیب کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، بلکہ پہلی دفعہ ہی توجہ سے سن لیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایک تو ہے حضور کا دل سے احترام، دل سے تو حضور کا احترام کرنا ہی ہے، لیکن جو لفظ حضور کے لیے استعمال کرنے ہیں ان لفظوں سے بھی احترام رسول اللہ کا اظہار ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں دل سے تو احترام کرتا ہوں لیکن حضور کی ذات کے لیے ایسے لفظ استعمال کر دے کہ جو بے ادبی والے ہوں، اور سامنے والا کہے نہیں یار اس کا دل تم دیکھو، دل سے تھوڑی کہا ہے اس نے۔ تو ہم کہیں گے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے دل سے تو محبت کرنی ہی آقا سے ہے، لیکن رسول اللہ کی تعظیم وہ عظمت والی بات ہے کہ جب حضور کے لیے کچھ کہنا ہے تو بہت نپے تلے الفاظ استعمال کرنے، بہت ادب والے لفظ استعمال کرنے۔ حضور کی بات اس طرح نہیں کرنی جیسے میں اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات کرنی ہے بہت ہی خوبصورت الفاظ، بہت ہی کمال الفاظ استعمال کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فرقے بن گئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان فرقوں میں اختلاف ہوا، ان اختلاف کی بنیادی نوعیت یہ نہیں ہے کہ کوئی نیاز کرتا ہے اور کوئی نیاز نہیں کرتا، کوئی مزار پر جاتا ہے اور کوئی نہیں جاتا،
کوئی میلاد پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کیونکہ یہ سارے کام مستحبات ہیں، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل جو بنیاد اختلاف کی ہے وہ الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے، جو کہ حضور کی شان کے لائق نہیں تھے۔ کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ حضور کے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، الیاذ باللہ تعالی، یہ حضور کے علم کی بے ادبی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، استغفر اللہ، یہ حدیث کے خلاف عقیدہ۔ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا۔ اب بتائیے، یہ تو عقیدہ حدیث کے خلاف تھا کہ جو عقیدہ لکھ دے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ نبی کی جو فضیلت امتی پر ہوتی ہے وہ تو صرف علم میں ہوتی ہے، رہی بات عبادت کی تو بعض اوقات امتی عبادت میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ عبارات تھی، اس طرح اور بھی عبارات ہیں جو اس وقت کچھ علماء نے یہ باتیں لکھی جس پر اعتراض کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ کے یہ جملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف ہیں، آپ کو رجوع کرنا چاہیے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن آدمی جب کچھ لکھ دیتا ہے تو اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کرنا، رجوع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہٹ درمی آ جاتی ہے۔ ورنہ آدمی یہ سوچ لے میری اپنی ذات تو کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی بارگاہ کے اندر مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، اور توبہ کر لے تو آدمی اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا۔ تو اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ یہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ اختلاف کی نوعیت وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے غلط، اور قرآن کریم نے بھی ان الفاظ کے استعمال غلط جو ہوتے ہیں ان کا منع کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کچھ نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضور کے والد بھی کافر تھے، حضور کی والدہ بھی کافرہ تھیں۔ اب یقیناً یار تمہیں اپنے ماں باپ یا دادا یا پردادا کے ایمان کا پتہ نہیں، اور تم رسول اللہ کے ماں باپ کی بات کر رہے ہو، استغفر اللہ العظیم۔ کہ یہ بے ادبی نہیں ہے کہ اگر حضور کے ماں باپ مسلمان ہو نکلے، ایک تو قبر میں تم سے یہ سوال نہیں ہونا، فرشتے آ کر تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ حضور کے ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، وہ تم سے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تم اپنے دین کی فکر نہیں کرتے ہو، اور تم کس کی بات کر رہے ہو، حضور کے ماں باپ کے دین کی بات کر رہے ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بات کیسے متصور ہو سکتی ہے کہ قرآن تو کہتا مشرک ناپاک ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب بتاؤ اگر حضور کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی العیاذ باللہ تعالی، تو معاذ اللہ کیا اللہ اپنے حبیب کو ایسی ناپاک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے رکھے گا؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام کے پسینے کو خوشبودار بنانے والا، حضور جس راہ سے گزرے وہ راستے معطر ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے وہ کبھی بھی مشرکہ اور کافرہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، مومنہ ہیں، موحدہ ہیں۔ حضور کے ماں باپ والدین مومن ہیں۔ تو اب اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کافر ہیں، تو یار اگر کوئی میرے باپ دادا کو کافر بولے تو میرا اس سے اختلاف ہو جائے، کوئی میرے نبی کے ماں باپ کو کافر بولے اور ہم اس سے باہم شیر و شکر ہو کر ملیں، تو یہ جو جملے ہیں جو کتابوں میں لکھ دیے گئے، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف وہ جملے ہیں۔ آج بھی ان جملوں سے کوئی توبہ کر لے اور آج بھی کوئی اس جملے سے اعلان برات کر لے کہ بھائی ہم ان جملوں کو غلط سمجھتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ سب ہمارے بھائی۔ ہمارا اختلاف یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہ آیت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یار دل سے نہیں کہا ہوگا انہوں نے، کچھ لوگ اپنا ڈیفینسو ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ یار آپ ان کی مراد سمجھے نہیں، ان کا مطلب تو یہ تھا۔ ہم یہ کہیں گے مطلب تو دل سے ہوتا ہے نا، لفظ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ بتاؤ۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ کی رائنا سے کیا مراد تھی؟ صحابہ تو بے ادبی نہیں چاہ رہے تھے نا، صحابہ تو رائنا سے کیا سوچتے تھے؟ حضور رعایت کر دیجیے، لیکن اس رائنا کے لفظ سے ایک مطلب نگیٹیوٹی کا منافقین نے لے لیا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی تمہاری انٹینشن تو ٹھیک ہے نا، تم رائنا کہتے رہو۔ اللہ نے کہا ایسا لفظ جو لفظ کا کوئی بھی پہلو میرے حبیب کی شان کے خلاف ہے استعمال ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔
ایسا لفظ، حالانکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو رائنا سے ادب کر رہے ہیں، تو انٹینشن کی بات ہوتی، دل کی بات ہوتی، مطلب کی بات ہوتی اور مراد کی بات ہوتی تو صحابہ کی مراد تو ٹھیک تھی. لیکن ایک پہلو ہو جس کے دو معنی، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں، کہتے ہیں بھائی اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میاں کا ایک معنی تو صاحب ہے، لیکن میاں کا ایک معنی شوہر بھی ہے. تو ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی صحیح ہے اور دوسرا معنی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسا جملہ جو بندوں کے لیے بھی عام طور پر استعمال ہو وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ عز و جل کہیے، اللہ تعالی کہیے، اللہ میاں نہ کہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی الفاظ استعمال کریں دیکھیں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آیت بیس ہے ان تمام اختلافات کی کہ ہر اختلاف، ہم کہتے ہیں، میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ کوئی رفع کرتا ہے، کوئی رفع کرتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، زور سے آمین بھی کہتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے جو مالکی پڑھتے ہیں، امام مالک کے ماننے والے ہاتھ ہی نہیں باندھتے. یہ تو ایک مسئلہ نا، سینے پن باندھو یا ناف کے نیچے باندھو. مالکی تو ہاتھ باندھتے ہی نہیں نماز میں. ہم کہتے ہیں اگر کوئی ہاتھ باندھ کر نماز نہ بھی پڑھے لیکن عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے. ہمارا یہ احکام کے معاملے میں اختلاف نہیں لوگوں سے، کیونکہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بھی ادا کو نماز میں ادا کر رہا ہے ہمارا بھائی ہے. لیکن اگر پڑھے ہماری طرح نماز، بالکل ایز اٹ از ہماری طرح لباس پہنے، لیکن حضور کے بارے میں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہمارا سگا بھائی ہو کر بھی ہمارا بھائی نہیں، وہ ہمارا سگا بھائی ہو کر بھی ہمارا بھائی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہو کر غیر ہے، بلال حبشی ہو کر سرکار کا غلام ہے اور ہمارے آقا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہ لا کر کفر میں ہیں، اور جناب سلمان فارس سے آ کر حضور کی غلامی پا کر ساری امت کے اندر صحابہ بن کر سرداری کا رتبہ پانے والے. تو اصل چیز دین میں رسول اللہ کی محبت، اصل چیز دین میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ آیت ہے، آیت نمبر 104، یہ یاد رکھیے. اور اگر کوئی کبھی کوئی جملہ ایسا استعمال کر دے اور آپ کو کہے کہ نہیں مطلب، علماء مطلب کا نہیں، لفظ کون سا استعمال ہوا، لفظ پر بات کریں گے. اور یہ آیت ایکشن نمبر 104 ہوتی ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور مشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکین نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ نازل کرے تم پر اپنی طرف سے کوئی خیر. نہ مشرکین چاہتے ہیں اور نہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری طرف کوئی خیر، کوئی بھلائی تمہیں پہنچے. لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ وہ ہے جو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. یہ مشرکین اور یہودیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس پر برس جائے اس کا کرم ہے، جس پر اپنی کرم نوازیاں کر دے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہوئی کہ مشرکین اور اہل کتاب نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فضیلت ملے. آخر نبی ان کے اندر آ گئے، قرآن انہیں مل گیا، یہ ساری امتوں میں افضل امت بن گئے، روزانہ ترقیاں ہو رہی ہیں. تو یہ دونوں نہ اہل کتاب اور نہ مشرکین چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچے. آج بھی مشرکین اور اہل کتاب نہیں چاہتے کہ ہمیں خیر پہنچے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں خیر رکھی ہے، ہم اگر اس کے کاموں میں لگ جائیں تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ آیت تعویل معنوی میں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ساری دنیا آپ کا مل کر برا کرنا چاہے، ساری دنیا آپ کو ڈبانا چاہے، سب آپ کے مخالف بن جائیں تو لیٹ ڈاؤن نہ ہوں، کیونکہ اللہ کا اصول ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اگر اللہ نے مخصوص کر لیا ہے آپ کو اپنی رحمت کے لیے، اللہ نے خاص کر لیا ہے اپنی رحمت سے آپ کو ترقی دینے کے لیے، ساری دنیا ڈبانا چاہے اور مولا ترانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی ڈبا نہیں سکتی اگر رب بڑھانا چاہے. اور اگر رب گرانا چاہے، ساری دنیا بڑھانا چاہے، تو دنیا ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے.
تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اسی پر توکل، اسی پر ایمان، اسی پر بھروسہ، اسی پر یقین، اسی کی بارگاہ میں التجائیں کیجئے، کیونکہ اس کی رحمت وہ ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس کی رحمت غریب امیر اسٹیٹس نہیں دیکھتی، اس کی رحمت تو بندے کے آنسوں کو دیکھتی ہے، بندے کی التجاؤں کو دیکھتی ہے، بندے کی ندامت کو دیکھتی ہے، بندے کی امید کو دیکھتی ہے، بندے کی ریاضت کو دیکھتی ہے، بندے کے سجدوں کو دیکھتی ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ اس آیت کا واسطہ جس میں تو کہتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، تو ہمارا تو کسی میں شمار نہیں، نہ ہم عبادت گزار، نہ عبادت شعار، نہ ہم جو ہے وہ کوئی عمل ایسا ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تلاوت ایسی ہے کہ تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ بنا کر پیش کریں، لیکن تو کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ اور تو کہتا ہے ذو الفضل العظیم، تو فضل والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو شان والا ہے، تو کمال والا ہے، تو رحمت برسانے والا ہے۔ اے کریم مالک ہم پر کرم فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے خاص کر لے، اور اپنے عبادت گزاروں میں اور اطاعت شعاروں میں ہمارا نام شمار کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔